السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اسٹیٹس آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ واٹس ایپ ہر کوئی یوز کر رہا ہے، ہر کوئی اس پر اپنا اسٹیٹس رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم اپنی حیثیت کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، یعنی ہم کس لائق کے آدمی ہیں اس لائق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اس لائق کے آدمی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے اسٹیٹس کو آپ کس طرح ظاہر کر رہے ہیں، یہ ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے کہ ایک مسلمان، ایک مومن بندہ کیا اس کے اسٹیٹس ہے، اس کا مقام کیا ہے اور وہ کیا کیا چیزیں اس پہ رکھ رہا ہے۔ آج واٹس ایپ کے اوپر آپ جب بھی کھولیں گے اور جب بھی دیکھیں گے، اکثر و بیشتر مسلمان ماؤں بہنیں سے لے کر مرد حضرات سے لے کر بچے سے لے کر ہر ایک کے اسٹیٹس پر نظر پڑے گا تو آپ کو صرف گناہ کی بات ہی نظر آئے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں کہ جو گانے اور تماشے، تمام چیزیں جو خرافاتی چیزیں ہیں، جس کو دیکھنا گناہ ہے، جس کا کرنا گناہ ہے، سننا گناہ ہے، ایسی چیزوں کو ہم اسٹیٹس پر رکھ کر کیا کر رہے ہیں وہ سنیے۔ اپنی گناہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن اپنی گناہ پر لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اگر کوئی گناہ آپ سے ہو رہا ہے تو اس پر لوگوں کو گواہ نہ بنائیں۔ اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان کا معاملہ ہے، آپ گناہ ہونے کے بعد اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، لیکن ہم یہاں پر گناہ کر رہے ہیں اور پھر اس گناہ کو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے گناہ پر گواہ بنا رہے ہیں۔ اور پھر اس پر مزید کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اسے دیکھ کر دوسرے نیکی کرتے ہیں تو اس سامنے والے کے کرنے کا ثواب بھی اس بندے کو عطا ہوتا ہے، اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی برا کام کرتا ہے اور اس برائی کو دیکھ کر دوسرے بھی برا کام کرتے ہیں تو اس برا کرنے والے کا گناہ بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ آپ نے ایک گناہ کی بات اسٹیٹس پر شیئر کیے، لوگوں نے اس کو دیکھ کر آپ کی چیزوں کو ہزاروں میں شیئر کیے اور لوگوں نے اپنے اپنے اسٹیٹس پر رکھے، تو گویا آپ کے گناہ، آپ نے تو گناہ کیے ہیں لیکن آپ کو دیکھ کر دوسرے نے گناہ کیا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھ کر، چوتھے نے پانچویں کو دیکھ کر، یہ سلسلہ چلتا گیا اور لوگ گناہوں کی باتوں کو شیئر کرتے گئے، سارے گناہ کا وبال اور آپ گناہ آپ کے نام اعمال میں بھی ٹرانسفر ہوتے رہے۔ اتنی بڑی خرابی ہے کسی گناہ کے بات کو اسٹیٹس پر رکھنا۔ اگر آپ رکھنا ہی چاہتے ہیں تو اچھی اچھی باتیں رکھیں، اچھے اچھے لوگ قول رکھیں، نیک اعمال پر ابھارنے والی باتوں کو رکھیں، نیک اعمال کی طرف لوگوں کو رجوع دلانے والی باتوں کو رکھیں، جوش اور جذبہ پیدا کرنے والی نیکی کی طرف ایسے باتوں کو رکھیں تاکہ آپ کے اسٹیٹس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عمل کی طرف بڑھے، نیک کام کی طرف بڑھے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ شروع میں ایک آدھ کوئی حدیث رکھ دیے، پھر نیک باتیں رکھ دیے، اس کے بعد فوراً گانا بجنے لگتا ہے، فحاشی ہونے لگتے ہیں، ناچ ہونے لگتے ہیں، ننگی اور بے حیائی کی تصویر نظر آنے لگتی ہے۔ بتائیے نا آپ حضرات، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ابھی آپ نے حدیث کی بات رکھی، حدیث کی بات گزری نہیں، آقا کریم کا فرمان گزرانے کے فوراً آپ کے اسٹیٹس کے اوپر ایک بے حیا تصویر سامنے آ گئی یا گانے سامنے آ گئے، تو پھر کیا وہ حدیث اور اس جو نیک بات آپ نے شیئر کی، کیا اس کی بے ادبی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا آپ کا دل گوارا کر رہا ہے کہ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگوں کے سامنے سے گزری اور فوراً آپ کے اسٹیٹس کے اوپر گانا اور تمام بے حیائی آنے لگی؟ تو ان چیزوں سے بھی آپ پرہیز کریں، اپنے اسٹیٹس کو ایسے رکھیں اور ایسا بنائیں کہ لوگ دیکھ کر نیکی کی طرف راغب ہو،
نیکی کی طرف چلے، لوگ اچھی باتوں کو آپ کے دیکھ کر فالو کرے اور آپ کے سنی ہوئی باتوں پر، آپ کی دیکھی ہوئی باتوں پر عمل کرے تاکہ اس کا اجر آپ کو بھی ملے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان باتوں پر غور و فکر کریں اور اپنے اسٹیٹس کو صحیح سے استعمال کرنے والے بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ڈھیروں نیکی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں تک ضرور ان باتوں کو پہنچائیے تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔